تو اللہ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، نبی کی سنتوں پر چلیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات لوگوں کو بتائیں، اللہ اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی دعوت و تبلیغ ہے، اور اسی دعوت و تبلیغ کو انجام دینے کے لیے اولیاء کرام، بزرگان دین نے الگ الگ طریقوں سے محنت کی، مدرسوں کے ذریعے، مکاتب قرآنیہ کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، تصوف اور خانقاہوں کے ذریعے اسی بات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آج الحمدللہ حق بات بالکل واضح ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بات عام ہے۔ آدمی اگر تلاش کرنا چاہے کسی بات کو، ایک بٹن دبانے پر اس کو ساری تفصیلات مل جاتی۔ آج ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم خیر کی بات، بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم میں کا ہر شخص بھلائی کی بات کرنے لگ جائے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکامات تو دوسروں تک پہنچانے لگ جائے، ماحول بدل جائے گا۔ آج جو بے دینی ہے، یا دین سے دوری ہے، یا کچھ لوگ دین کے خلاف بات کرتے ہیں، ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی، آج تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے وہ ان لوگوں تک جو یہاں حاضر نہیں ہے میری یہ بات پہنچا دے۔ اور پھر سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کی بات، اللہ کے احکامات اور دین پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا تھا نعم یا رسول اللہ، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، اللہ کے رسول آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ، رسالت کی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ تو حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ کل قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہم السلام سے اسی دعوت و تبلیغ اور فریضہ نبوت اور رسالت کے متعلق پوچھا جائے گا، تو تمام انبیاء کرام کے حق میں ہم گواہی دیں گے، اور حضور نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی۔ آنے والی جمعرات اور جمعہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک اجتماع ہے اسپننگ مل کے پیچھے، اور اسی دعوت و تبلیغ کی محنت جو تبلیغی جماعت کر رہی ہے چل پھر کر کے، اسی دعوت و تبلیغ کی محنت جو علماء کرام مدارس دینیہ میں بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا کر کے
اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ کر کے، حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح کر کے، اور خانقاہوں میں بزرگان دین، اولیاء کرام، صاحب نسبت لوگ جو تصوف و سلوک کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، یہ ایک محنت اور کوشش ہے، اس کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ اسی عنوان سے 9 اور 10 جنوری جمعرات اور جمعہ کا اجتماع ہے۔ آپ سبھی حضرات اس کی محنت بھی کریں اور اس اجتماع میں شریک ہونے کی کوشش بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہماری تھوڑی دیر کی شرکت ایسی ہوگی کہ ہم انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں، کوئی گردن کٹائے گا، ہم تو صرف وہ انگلی کٹوائیں گے۔ اپنا وقت فارغ کر کے پہنچے، ایسے لوگ محنت کر رہے ہیں اجتماع کی، جماعتیں بھی مالیگاؤں میں چل پھر رہی ہیں، اور حلقے واری لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نوجوان اجتماع کی تیاری کے لیے صبح سے چلے جاتے ہیں، رات دیر تک مختلف کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کا اجتماع ہے، آپ سبھی حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دین کو سربلندی عطا فرمائے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت پر اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔